اگر تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ وقت ایسے گہرے زخم دے دیتا ہے جن کا ٹھیک ہونا آسان نہیں۔ گھڑی میں پھول نہیں بلکہ سوئیاں ہوتی ہیں۔ وقت درد بھی لاتا ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ہزاروں فرشتے حفاظت کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ تعلق بڑھانا ہو تو پہلے خدا سے رشتہ مضبوط کرو، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اے بیٹی، ایسی بنو کہ لوگوں کا تعلق تمہاری قدر سے ہو، نہ کہ گلی محلوں کی باتوں سے۔ 3 چیزیں بڑی مشکل ہیں: بے عزتی کو بھول جانا، راز کو راز ہی رکھنا، اور وقت کو صحیح استعمال کرنا۔ جو عورت سچی محبت کرتی ہے وہ اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ خوش دیکھنا برداشت نہیں کرتی۔ جب عورت بغیر لڑائی کے چلی جائے تو اس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر وہ پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھتی۔ عورت کو ناز اور محبت دونوں کا حق ہے، وہ ان کے لائق بھی ہوتی ہے۔ ناراض ہونا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کی ذمہ داری۔ محبت کے قرض ایسے ادا ہوتے ہیں دل سے اور خلوص کے ساتھ۔ شخصیت پرستی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انسان کو بت مت بناؤ۔ اگر انسان کی عبادت کرنے لگو تو وہ پھر فرعون بن جاتا ہے۔ رشتہ دیکھتے وقت عورت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ گھر میں عورت کا اختیار سب کچھ نہ ہو۔ ایسے گھر میں کبھی رشتہ نہ کرو جہاں عورت کی عزت نہ ہو۔ جہاں طلاق عام ہو وہاں وہ خاندان محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا۔ بد کردار عورت کو کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہوتا اور معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا، مگر کسی کو بہکانے کے بعد عورت کو بد کردار بنانے کی سازش انسان ہی کر سکتا ہے۔ جب تم نے کھیلنا چھوڑ دیا تو زندگی تم سے کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ بعض لوگ تعلق ختم ہونے کے بعد دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ یہ یاد کا نہیں مکاری کا امتحان ہوتا ہے۔ ہر خاندان میں ایک بیوقوف بیٹا ضرور ہوتا ہے جو سب کے لیے اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے۔ ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد بھی جب کوئی بری عادت کا ٹھپا لگ جائے تو وہی بندہ بدنام ہوتا ہے۔ لوگوں کے رزق اور معاملات پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے اعمال پر غور کرو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ صحبت کا اثر واقعی ہوتا ہے۔ اپنی محفلوں کا انتخاب سمجھداری سے کرو۔ کانٹوں سے خوشبو نہیں بن پاتی، اچھے لوگوں کا اثر ہی اچھا ہوتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو تمہارے ماضی کو قبول کرے، تمہاری حمایت کرے اور مستقبل کی ہمت دے۔ عورت کو اگر اس کے محرم رشتے عزت و محبت دیں تو وہ غیر محرم کے عشق میں نہیں پڑتی۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جب کسی کو مکمل پا لو تو اسے ذلیل کر دو۔ جب عورت دور رہتی ہے تو وہ مرد کے لیے حسین اور دلکش رہتی ہے، غربت سحر کم کر دیتی ہے۔ محبت کا اقرار عورت کو ایک حد تک قید کر دیتا ہے، جبکہ مرد اس اقرار کے بعد آزادی محسوس کر لیتا ہے۔ دوستی اور محبت احساس سے جڑی ہوتی ہیں، محض الفاظ سے نہیں۔ عورت کی شرارتیں اور بے فکریاں والدین کے گھر میں معاف ہوتی ہیں، سسرال میں صبر اور تربیت کی آزمائش ہوتی ہے۔ بزرگ سے پوچھا گیا پسند اور محبت میں فرق کیا ہے؟ کہا پھول دیکھنا پسند ہے پر روز پانی دینا محبت ہے۔ عزت ایک قیمتی چیز ہے، جو اس پر انگلی اٹھائے اسے بعد میں مفت میں بھی قبول نہ کرنا۔ کچھ فاصلے ایسی خوبیاں رکھتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر غربتیں خاص معنی دیتی ہیں۔ بعض لوگ اپنے برے رویوں کی وجہ سے زندگی میں برباد ہو جاتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگوں سے دور رہو، باغی اور وہ جو سب کچھ کھو چکے ہوں۔ دونوں خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں خوف نہیں رہتا، نہ ہار کا خوف نہ موت کا، وہ بے خوفی سے کام لیتے ہیں۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنو خلوص اور احتیاط کے ساتھ سنو۔ افواہیں اکثر ناتواں مرد یا حسد کرنے والی عورت سے نکلتی ہیں۔ اچھے اخلاق اور خلوص کی خوشبو لمبے عرصے یاد رہتی ہے، حتیٰ کہ چند پل کی گفتگو بھی۔ جب زندگی میں مرد چننے کا موقع ملے
تو وہ شخص چنو جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اگر تم نے کسی کا دل توڑ دیا تو یاد رکھو اس کے اثرات گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ محبت اور انتخاب میں احتیاط دونوں کا توازن ضروری ہے۔ جو آدمی اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرے وہ بہترین شریک حیات ثابت ہوتا ہے۔ کسی کا خیال رکھنا، اس کی عزت کرنا، یہی اصل محبت ہے۔ دل کی چاہت سے زیادہ عزت اہم ہے۔ عزت کے بغیر رشتہ کمزور رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زنا سے بچو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں سے تمہاری عورتوں کی لذت نکال دے گا۔ پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں۔ بے شک جن لوگوں نے زنا کیا تو ان کی عورتوں نے بھی زنا کیا۔ نفسیات کے مطابق آپ خواب میں صرف اسی کو دیکھ سکتے ہیں جسے آپ پہلے سے جانتے ہوں، اور ایک انسان ایک رات میں کم از کم 6 خواب دیکھ سکتا ہے۔ دل ایک پھول کی مانند ہے، جب تک یہ کھلا نہ ہو یہ دنیا میں اپنی خوشبو نہیں بکھیر سکتا۔ سچی محبت وہی ہوتی ہے جو عزت کے ساتھ ہو، چھپ کر نہیں۔ رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی دی جاتی ہوں۔ محبت میں خواری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان خود سے زیادہ اپنے محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ جلدی شادی کے لیے جمعے کے دن سفید کپڑے پہن کر 2 نفل حاجت پڑھیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق خواتین اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے میں مردوں سے زیادہ جلدی کرتی ہیں۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ باپ کے بعد جو رشتہ آپ کے ناز اٹھاتا ہے وہ آپ کا شوہر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ خواتین کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی یا وہ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی۔ جو آپ کے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں کے سامنے آپ کی بھی برائی کرتا ہوگا۔ اپنے 3 راز گھر والوں سے بھی چھپا کر رکھیں۔ اپنی آمدنی کا ذریعہ، سفر پر آنے جانے کا وقت اور مقام، اپنی اصل آمدنی۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کے کمرے میں آپ خود کو اور زیادہ پرامن محسوس کرتے ہیں۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ رشتے نبھانے میں احتیاط پسندی اختیار کرو، کیونکہ رشتے شیشے کی مانند ہوتے ہیں۔ ایک طرف آئی خراش دوسری طرف بھی صاف دکھائی دیتی ہے اور مٹائے نہیں مٹتی۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد اس سے بات کرنے کے لیے دن رات تڑپے تو اسے بہت کم وقت دے، خود کو مصروف کر لیں۔ نہ آتی جوانی، نہ ہم دل لگاتے، نہ کرتے محبت، نہ آنسو بہاتے۔ اگر آپ کا محبوب آپ کو کھونے سے نہیں ڈرتا تو سمجھ جائیں کہ اس نے آپ سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ نفسیات کے مطابق زیادہ تر لڑکیوں کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ عورت یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس کے دل میں کئی دوسری عورتیں آباد ہوں۔ عورت کی اس سے زیادہ توہین ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مرد اسے بنا نکاح کے ہاتھ لگائے، پھر چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ جب بہن بھائی بات کرتے ہیں تو فرشتے وقت کو روک دیتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد بہن بھائی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ جس نے ماں باپ کی قدر کی اس نے اپنے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ نفسیات کے مطابق جو شخص جھوٹ بولنے میں جتنا زیادہ ماہر ہوتا ہے وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بھی اتنا ہی ماہر ہوتا ہے۔ اصل مرد حالات سے لڑتا ہے جبکہ کمزور مرد عورتوں سے لڑتا ہے۔ بہادر مرد کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ عورت کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ نفسیات کے مطابق جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسے دیکھ کر کبھی نہ مسکرائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ آپ کے پیار کو
سیریس نہیں لے گا، اسے آپ کا دکھاوا کہے گا۔ ایک عورت آپ کی ساری غلطیاں معاف کر سکتی ہے، لیکن صرف ایک غلطی نہیں، اور وہ غلطی ہے آپ کے ساتھ کسی دوسری عورت کا ہونا۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ وہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستک مت دو۔ بھروسہ رکھو، جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں کرتا، چاہے سارا زمانہ اس پر ہنسنے لگے۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، خواہ من پسند انسان آپ کے تصور میں ہو یا حقیقت میں۔ پتہ ہے کچھ لوگوں کے نصیب سیاہ ہوتے ہیں، انہیں تعلق تو ملتے ہیں مگر محبت نہیں ملتی۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کو پانی یا بلندی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے بازی ہار جاتا ہے۔ محبت میں کوئی بھی شرط یا پھر زور زبردستی نہیں ہوتی۔ محبت کا دوسرا نام خوشیاں بانٹنا ہے۔ آپ اپنے اندر سے غرور و تکبر مٹا کر دیکھیں، آپ محبت کے رنگ میں رنگ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں، مخلص ہو کے چلیں۔ عورت کے پیٹ میں پل کر، عورت کے پیٹ سے نکل کر، عورت کی جوانی کھا کر مرد کہتا ہے یہ عورت ہی خراب چیز ہے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، احسان، نیک نصیحت اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو، وطن، عزت اور حق۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں گے تو تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ جو اپنے نصیب پر روتے ہیں دراصل ان کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور بھی بہت بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جو انسان لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جس عورت کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے وہ بہت پیار کرنے والی، کیئر کرنے والی اور حساس طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ جس عورت کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے وہ عورت بہت جذباتی ہے اور پیار کی بھوکی ہوتی ہے، جس کے ساتھ بھی مخلص ہو کر چلے اسی سے دھوکہ کھاتی ہے۔ جس عورت کا نام اے سے شروع ہوتا ہے وہ عورت بہت نرم دل، رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والی اور سلیقہ شعار ہوتی ہے۔